اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. تو سنو مسلمانوں، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کیا مجال، مصطفیٰ کا نام غفلت سے کیسے لے سکتا ہے، نبی کا ذکر غفلت میں کیسے کر سکتا ہے؟ ارے وہ ذات ہے جس پر ان کا خدا نعت بنا کر قرآن اتار رہا ہے اور تو ان کا نام غفلت میں لیتا ہے. خبردار، اب تجھ پر سجدے سہو واجب ہے کیونکہ تو نے نبی پر غفلت میں درود پڑھا. اب امام شافعی سے پوچھے، اے امام شافعی ذرا آپ بتائیے، اس نے پورا درود ابراہیم پڑھ لیا اور آپ کے مسلک میں اس کے اوپر سجدے سہو واجب نہیں ہے، یہ پورا درود پڑھنے کے بعد بھی اگر تیسری رکعت مکمل کر لیتا ہے تو نماز ہو جائے گی، چوتھی رکعت مکمل کر لیتا ہے نماز ہو جائے گی، سجدے سہو لازم نہیں آئے گا. پوچھا کیوں؟ جبکہ اس کو تیسری رکعت کے لیے اٹھنا تھا، درود ابراہیم پڑھا، اضافی عمل ہو گیا. تو امام شافعی نے کہا ارے کچھ اور نہ کیا، درود ہی تو پڑھانا، میرے مصطفیٰ کا ذکر کیا. یہ ذکر اگر غفلت سے بھی کر لے تو امت کے لیے باعث رحمت بن جاتا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ان کا عشق ہے، یہ ان کا عشق ہے، وہ ان کا ادب ہے، یہ ان کا وہ ان کا ادب ہے، یہ ان کا ادب ہے. مسلمانوں ادب والے بنو، احترام والے بنو، تعظیم والے بنو. مسلمانوں ایسا ادب کرو کہ تمہیں دنیا دیکھنے کے بعد کہے عاشق مصطفیٰ ایسے ہوتا ہے، غلام مصطفیٰ ایسے ہوتا ہے، تعظیم نبی ایسی ہوتی ہے، احترام نبی ایسا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج دنیا والوں کو بس خالی شور شرابے چاہیے، دنیا والوں کو بس آہو بکا چاہیے، بس یہ اپنے واولے کرتے ہیں اور دنیا کو اپنی طرف متاثر کرتے ہیں. ہم نے پوچھا تم نے بڑے بڑے اجتماع، ابھی ایک بڑا اجتماع ان کا 3 دن کا ہوا، ہم نے پوچھا بتاؤ بھائی اس میں ادب نبی کی بات کتنی ہوئی؟ بولے کچھ بھی نہیں ہوئی. بتاؤ بھائی اس میں تعظیم رسول پہ کتنی بات ہوئی؟ بولے نہیں ہوئی. بتاؤ بھائی اس میں احترام مصطفیٰ پہ کتنی بات ہوئی؟ نہیں ہوئی. کیا بات ہوئی؟ بولے اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے، خوف خدا دل میں پیدا ہے. ارے نالائق، خوف خدا بھی بذریعے مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے. نبی کو چھوڑ کے نہ خوف خدا ملتا ہے نہ فضل خدا ملتا ہے. نبی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی. خوف خدا ہم کو کیا معلوم کہ ہم خدا کچھ نہیں دیکھے تو خوف کیسا؟ ہمیں خوف خدا بھی اگر کیسا ہونا ہے تو اس کی مثال محمد الرسول اللہ. حضور کو دیکھیں گے تو ہی پتا چلے گا خوف خدا کیسا ہوتا ہے. حضور کو دیکھیں گے تو ہی پتا چلے گا خدا کی عبادت کیسی ہوتی ہے. حضور کو دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسی ہوتی ہے. اور پھر بندگی جب ہو، آپ بندگی کرو پوری زندگی، آپ نماز پڑھو، ثواب ملیں گا، اجر ملیں گا. ذرا بات میرے مصطفیٰ کی بھی تو دیکھو، شان ذرا آمنہ کے لال کی بھی تو دیکھو. وہ بھی مصلی بچھائے کھڑے ہوئے ہیں، عشاء کی نماز پڑھے، اصحاب کرام، صحابہ کرام، اہل بیت پاک اپنے مقدس گھروں کو تشریف لے گئے. آمنہ کا لال مصلی بچھایا کھڑا ہوا ہے، اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے. اتنی عبادت کہ عشاء سے لے کے فجر ہو گئی، فجر سے اشراق ہو گئی. جب آپ اپنے حجرے مقدس میں تشریف لائے، پیروں میں ورم جمع ہو گیا، پیر سجنے لگے رات بھر کھڑے ہونے کی وجہ سے. بتاؤ دوستو عبادت کس کی تھی؟ خدا کی تھی. اب اس خدا سے پوچھو اے اللہ اس عبادت پر تو کیا فرماتا ہے؟ ہم عبادت کرے تو ثواب ہے، ہم عبادت کرے تو اجر ہے، ہم عبادت کرے تو جنت ہے، ہم عبادت کرے تو نعمت ہے، ہم عبادت کرے تو درجات ہے، ہم عبادت کرے تو بلندی ہے. مصطفیٰ عبادت کرے تو رب فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا. میرے مصطفیٰ، میرے حبیب، رات بھر کیوں کھڑے رہتے ہو؟
رات رات بھر کیوں کھڑے رہتے ہو میرے مصطفیٰ؟ رات کا آدھا حصہ یا اس سے بھی کچھ کم، آپ اتنا کھڑے رہو بس ہے. کم کر لو میرے حبیب. ہائے ہائے ہائے. رب کہہ رہا ہے بھائی، رب کہہ رہا ہے. رب حضرت ابو بکر نہیں بول رہے حضور تھوڑا عبادت میں کم کرو. حضرت ابو بکر نہیں بول رہے یہ بات. واہ واہ واہ. حضرت عمر نے کہہ رہے یا رسول اللہ رات میں تھوڑی دیر آرام کر لیجئے، تھوڑی عبادت کریے. حضرت عمر نہیں کہہ رہے، حضرت عائشہ یہ نہیں کہہ رہی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے یہ بات نہیں کہی. یہ جس کو سجدہ ہو رہا ہے وہ رب کہہ رہا ہے، وہ رب کہہ رہا ہے. میرے مصطفیٰ آپ کو پوری پوری رات کھڑے رہنے کی کیا ضرورت ہے میرے حبیب؟ میں آپ کا ہوں، آپ میرے ہیں. قم اللیل الا قلیلا. رات کو کھڑو میرے مصطفیٰ مگر تھوڑا، آپ بس آرام کرو میرے حبیب. پوری کائنات کو عبادت کے لیے بلایا گیا، آمنہ کے لال کو آرام کرنے کا فرمایا. اتنا بھی اگر بازو والا دیکھ لیا نا کل سے فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا. واہ واہ سبحان اللہ. اتنا ہی چلے دکھ رہا ہولے کوئی اتنا بھی دیکھ لیا تو بس کیا شان ہے کہ ہمارے نبی کی. کیا صدقے جائے آقا کی. کیا شان لے کے آئے دنیا میں. ہائے دیکھو ایک اچھی بات بتا دوں آپ کو، ایمان تازہ ہو جائے گا. بازو والا یہ چیزوں کو سمجھ رہا ہی یہ سمجھائیں گے بولے تو اتنے کرسیاں خالی ہے ہولے آئی چنے. دیکھو یہ آدھے کرسیاں سنیوں کے تھے، آدھے بازو والوں کے تھے. آئے نہیں ہم لوگ بلا بلا کے سمجھا رہے ہیں. دیکھو شان مصطفیٰ سبحان اللہ. ہر نبی کا کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نبی کا کلمہ، ہر نبی کا کلمہ ان کی امت پڑھی. کلمہ امت کو کیوں پڑھایا گیا؟ اس لیے پڑھا گیا کیونکہ آپ کا اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے آپ کو کلمہ پڑھنا ضروری ہے. نہیں، ایمان کے ثبوت کے لیے کلمہ رکھا گیا. اسی لیے اب اگر کوئی یہاں پر آ جائے غیر مسلم اور چاہ رہا ہے کہ بھائی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو پہلے اس کو قرآن نہیں پڑھاتے، پہلے اس کو بخاری کی حدیث نہیں پڑھاتے، پہلے اس کو کعبے کا طواف نہیں کراتے، پہلے اس کو لے کے جا کے ختنہ نہیں کراتے، پہلے اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھاتے. بے شک یہ کلمہ ثبوت ایمان ہے، یہ ثبوت ایمان ہے، ایمان کی دلیل ہے کلمہ. تو ہر نبی کی امت سے کلمہ پڑھایا گیا تاکہ ثبوت ملے کہ تم مومن ہے، مسلمان ہے، اسلام کا ماننے والا، اللہ کی وحدانیت اور فلا 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 رسول کی رسالت کا ماننے والا. مگر اب سوچو یہ تو امت کے ایمان کا ہو گیا، نبیوں کا کلمہ پڑھا دیے. اے میرے پیارے بھائیو ذرا کبھی یہ بھی تو سوچو، کبھی یہ بھی تو سوچو کہ نبیوں کے ایمان کا ثبوت کیا تھا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. نبیوں کے ایمان کا ثبوت کیا تھا؟ نبیوں پہ تو تورات اتر رہی تھی، زبور اتر رہی تھی، انجیل اتر رہی تھی، صحیفہ سلیمانی اتر رہے تھے، صحیفہ ابراہیم اتر رہے تھے، صحیفہ زبیر اتر رہے تھے، عزیر اتر رہے تھے. مگر سنو مسلمانوں، پھر نبیوں کو اپنے ایمان کے ثبوت کے لیے کیا پڑھایا گیا؟ تو جواب ملا نبیوں کا بھی ایک کلمہ تھا. آدم تا عیسیٰ سارے نبی کلمہ پڑھتے رہے، وہ ان کے ایمان کا ثبوت تھا. تو ہم نے پوچھا وہ کس کا کلمہ پڑھتے تھے؟ جواب ملا کسی اور کا نہیں. مسلمانوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، وہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ. حضرت آدم کا کلمہ تھا
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت موسیٰ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت عیسیٰ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ. اچھا ایک لطیف سی بات کر دیتا ہوں, ایمان تازہ ہو جائے گا. بازو والوں سے بیٹنگ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی. دیکھو بازو والے کیا بول رہے ہیں, حضور 40 سال میں نبی بنے بول رہے ہیں. Point to be noted. بازو والے بول رہے ہیں حضور 40 سال میں نبی بنے, رسالت کا اعلان کرے, نبوت کا اعلان کرے بول رہے ہیں. تو میں پوچھ رہا ہوں ارے خیرو, اگر حضور 40 سال میں نبی بنے تو پھر حضرت عیسیٰ کس کا کلمہ پڑھ رہے تھے؟ واہ واہ واہ. اگر 40 سال میں نبی بنے تو پھر حضرت ابراہیم کس کا کلمہ پڑھ رہے تھے؟ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر ان کا یہ کلمہ ہے تو پھر اب تو بتا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول ہیں. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے. حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے. حضرت نوح کہہ رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے. حضرت آدم کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بازو والا جھوٹا ہے, جھوٹا. حولا بناتے ہیں لوگ. ہاں آپ لوگ حولا نہیں بننا, آپ لوگ بولے مسلمانوں ابھی کتنا اچھا بولے گی. اعلان نبوت نہیں کرنے میں حکمت تھی. اللہ چاہتا تھا حبیب آپ کلمہ آپ اعلان کر دیں گے, اللہ کلمہ پڑھ لیں گے, مگر میں میری قدرت کو منواؤں گا کیسا؟ حبیب یہ آپ کا جلوہ دیکھتے جائیں گے نا تو آپ کو بھی مانتے جائیں گے اور آپ کے وسیلے سے میرے کو بھی مانتے جائیں گے. ان کو سمجھ میں آئیں گا حبیب کی یہ شان ہے تو مولا کی شان کا عالم کیا ہوگا. حبیب اتنا اچھا ہے تو پیدا کرنے والا کتنا اچھا ہے. حبیب اتنا امین ہے, اتنا صادق ہے, اتنا امین ہے, اتنا امانت دار ہے, اتنا سچا ہے. تو یہ اتنا سچا ہے تو قرآن بھیجنے والا کتنا سچا ہوگا. واہ واہ واہ. آپ کا جلوہ ان کو سمجھ میں آئے گا تو آپ کی صورت میں میرا جلوہ نظر آئے گا. ابھی پہلے ان کو آپ کو سمجھنے دو, آپ کو سمجھنے دو. 40 سال لگے سمجھنے کے بعد, کیونکہ وہ بہت جدی شرارتی قوم تھی, وہ عرب کی آخری ڈینجر قوم تھی. دیکھے نہیں ابھی بھی خطرناک ہے بیٹے, ابھی بھی خطرناک ہے. کیسے ننگے ننگے ناچ نچا دے رہے, ابھی بھی خطرناک ہے. ادھر بیچارے فلسطین برباد ہو رہے ہیں, اللہ اکبر, جانوں کی شہادتیں جا رہی ہے. ادھر عیاشی چل رہی ہے, عیاشی چل رہی ہے. وہ بیچارے انگریز راستوں میں نکل کر احتجاج کر رہے ہیں, جن کو ہم گالیاں دے رہے ہیں, برا کہہ رہے ہیں, ہم جن کے بارے میں مخالفت کر رہے ہیں, وہ روڈوں پہ اترے ہیں فلسطین کی تائید پر. اور یہ بدبختے عیاشی میں لگے ہوئے ہیں, شور شراب و ضلالت و شرارت میں لگے ہوئے ہیں. یہی جہالت ان کی تھی. ان کی جہالت و ضلالت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے آمنہ کے لال کو اس دھرتی پر حضور کو مبعوث فرمایا. میرے پیارے دوستو, اب آپ اور ذرا اوپر چلتے ہیں. حضور کی نبوت اور رسالت ہے کب سے؟ ہے کب سے؟ یہ تو حضرت آدم کا عیسیٰ تھے, سب جو پیارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہے تھے. مگر ایک وقت ایسا تھا نہ حضرت عیسیٰ تھے, نہ حضرت موسیٰ تھے, نہ حضرت ابراہیم تھے, نہ حضرت نوح تھے, نہ حضرت آدم تھے. حضرت آدم بھی نہیں تھے, مگر اس وقت کوئی تھے. کون تھے؟ حضرت جبرائیل تھے, حضرت میکائیل تھے, حضرت اسرافیل تھے, حضرت اسرائیل تھے. ملائے اعلیٰ کے فرشتے تھے, آسمانوں کے فرشتے تھے. فرشتوں کی قوم انسانوں سے پہلے ہے, فرشتوں کی مخلوق انسانی مخلوق سے پہلے ہے. اب سنو, جبریل سے پوچھا گیا, اے جبریل نبیوں کا کلمہ تو ہم نے سنا, اب بتاؤ فرشتوں کا کلمہ کیا ہے؟ فرشتوں کو بھی اپنا ایمان ثابت کرنا ہے, جنات کو اپنا ایمان ثابت کرنا ہے. ایمان کے ثبوت کے لیے اے جبریل بتاؤ فرشتوں کا کلمہ اور آپ کا کلمہ کیا ہے؟
حضرت جبریل نے کہا میرا کلمہ اور تمام آسمان والوں فرشتوں کا کلمہ ایک ہے. بولے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت جبریل کلمہ پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ ہم بعد میں ہیں، محمد الرسول اللہ کی رسالت پہلے ہے. یہ اس وقت سے رسول ہے، یہ اس وقت سے رسول ہے، اس وقت سے رسول ہے جب ابھی وقت پیدا نہیں ہوا تھا. واہ واہ یہ واہ. اس جگہ سے رسول ہے جب ابھی جگہ پیدا نہیں ہوئی تھی. یہ وہاں سے رسول ہے جہاں ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، سبحان اللہ. جب صرف اللہ تھا اور نور محمد تھا. اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو، اپنے حبیب کے نور کو رسالت کی شان کا تاج پہنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک بار حضرت جبریل آئے دربار رسالت میں. سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ. بولے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ آئے آئے آئے. سبحان اللہ. جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ حقیقت میں حضور جبریل کی عمر نہیں پوچھ رہی، اپنی عمر بتانا چاہ رہے. یہ تو ظاہری عمر ہے، جو 63 سال کی عمر ہے نا، ظاہر ہے. بشرے لباس پہن کے جو آپ دنیا میں تشریف لائے اور بشرے لباس کے ساتھ جو رخصت ہو گئے، وہ عمر 63 سال ہے. نور محمد کی عمر دیکھو، حقیقت محمدی کی عمر دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے میری عمر کتنی ہے اس بات سے میں اندازہ لگاتا ہوں کہ یا رسول اللہ 70,000 سال میں ایک مرتبہ آسمان میں ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے، اور میں نے اس ستارے کو اب تک 70,000 مرتبہ دیکھا. 70,000 سال میں نمودار ہوتا اور میں نے اس کو اب تک 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. تو نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل کیا وہ ستارہ میں دکھا دوں تو پہچان لو گے؟ سبحان اللہ. کیا وہ جبریل وہ ستارے کو دیکھو گے؟ فون آ رہا ان کو بول دو، فون رکھ دو، بولو اب بھی ختم ہو رہی، بولو تقریر. تو سنو دوستو، حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا میں نے اس ستارے کو 70,000 مرتبہ دیکھا. تو رسول پاک علیہ السلام فرماتے جبریل کیا وہ ستارہ دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ ہائے ہائے ہائے. حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم کتنے مرتبہ دیکھا، مجھے وہ ستارہ اچھا یاد ہے، دیکھوں گا تو پہچان لوں گا. بس یہ سننا تھا آمنہ کے لال نے اپنا امام شریف کی اتارا. ہائے ہائے. تو حضرت جبریل نے دیکھا پیشانی مصطفیٰ میں وہ ستارہ چمکنے لگا. حضرت جبریل نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ یہ وہی ستارہ ہے جس کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا نبی پاک نے فرمایا جبریل تمہیں جو ستارے کی شکل میں نظر آ رہا تھا حقیقت میں اللہ نے وہ میرا نور تم کو دکھا رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تم عام آدمی کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، تم اللہ کے حبیب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، سارے نبیوں کے سردار کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، وجہ کائنات کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ارے تم معمولی لوگ نہیں ہو مسلمانوں، تم ایسوں کا کلمہ پڑھتے ہو جس کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے اور جس کے نوازے جنتی جوانوں کے سردار. ارے تم اس کا کلمہ پڑھتے ہو جس کے دیکھنے والے کو صحابی کہا جاتا ہے اور جس کی نسل میں پیدا ہو جائے تو غوث اعظم. جس کی نسل پاک میں پیدا ہو جائے تو وہ معین الدین چشتی عطائے رسول ہندل ولی ہو جاتا ہے. معمولی لوگ نہیں ہیں مسلمانوں، تم اپنی شان سمجھو. کل سے تم ایسا پھرنا روڈ پہ نمک کرے رسول اللہ کا غلام ہوں بولنا. واہ واہ واہ.
شان سے رہنا. مسلمان بولے تو میاں بھائی شان سے رہنا. یہ کیا جی سگریٹا پی رہے, گٹکے کھا رہے, جردے کھا رہے, بیویوں کو مار رہے, پڑوسیوں سے لڑ رہے, بابا سے بات بند ہے, اماں سے منہ موڑ کے زندگی گزار رہا, بیوی کو لے جا کے سسرال میں چھوڑ دیا. رسول اللہ کا غلام ایسا ہوتا. لعنت ہے ایسے غلام کے اوپر. یہ بے وقوف زندگی گزارنے کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے. ہم تو کردار مصطفیٰ کا عکس بن کے پیدا ہوئے. دنیا ہمیں دیکھے تو یہ نہ کہے یہ فرعون یا نمرود نظر آ رہا ہے. دنیا دیکھے تو ہم کو یہ نہ کہے ابو جہل و یزید نظر آ رہا ہے. دنیا کہے تو یہ کہے دیکھو دیکھو غلام مصطفیٰ نظر آ رہا ہے. والے بنو مسلمانوں, اخلاق والے بنو مسلمانوں, اپنے آپ کو سنبھالو. مسلمانوں اپنے نفس کو ٹائم نہیں ہے, تھوڑا بعد میں لگا نارے ٹائم ہو گیا. ہاں ہمیں سنبھلنے کی اس کے اتنے غلام بن گئے, زنا بھی کر لے رہے, چوری بھی کر لے رہے, عیاشی بھی کر لے رہے, رات رات بھر ڈسکو میں لگے رہے. فکر پڑی نہیں ہے, ایشیا کی طلاق ہوئی نہیں, پاگل ہو گئی. خبریں لے کے پھر رہے ہو, تم کس کی نیوز چھاپ رہے ہو, تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو, کہاں گیا تمہارا ضمیر, مر گیا. پوری پلاننگ یہی ہے, پیسہ کمانا ہے, پیسہ کمانا ہے, پیسہ کمانا تو حلال روٹ اختیار کرو. نہیں حلال سے گئے تو مولانا آمدنی پوری ہوگی. سیکنڈ نمبر کی روٹ, 2 نمبر کا کاروبار حلال کا کاروبار. پھر اس کے بعد مثال دی جاتی ہے ممبئی میں, ارے بھائی حرام کا کاروبار. یہ دیکھو کیسا بن گیا, بھائی بن گئے. بھائی کے پیچھے گئے نا, بھائی کے ساتھ دوزخ میں جانا پڑتا ہے. تم بھائی کے پیچھے مت جاؤ, آمنہ کے لال کے پیچھے جاؤ, بغداد والے داتا کے پیچھے جاؤ, تم اجمیر والے آقا کے پیچھے جاؤ. تمہیں کسی بھائی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں, المرء مع من احبا, تم دنیا میں جس سے محبت کرو گے تمہارا حشر اسی کے ساتھ کیا جائے. کئی نوجوان ہو جائے, میں نے ہاتھ میں چین ڈال لے کے, گلے میں چین ڈال لے کے, وہ براسلیٹ ڈال لیا, پھر اسی کلر کا پتھر پہنا ہوا ہے. کیا ہوا سلمان خان جا رہا انہیں پھٹے پیٹا پہنا ہوا ہے. پھٹے پیٹا پہنا کیا اکشے کمار پہنا تھا. میں کبھی زندگی میں ان لوگوں کے نامہ نہیں لیا, یہ آپ لوگوں کے پڑوسیاں ہیں بلکہ ان کے نامہ لے رہا ہوں. آپ لوگوں کو بھوت چڑھا ہوا ہے, بھوت ان لوگوں کا دیوانے پنے کا بھوت چڑھا ہوا ہے آپ لوگوں کو. انہیں جو ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے میرے بھائی. آپ اس کو فالو کرنے پیدا نہیں ہوئے. آپ کو رسول اللہ کو فالو کرنا ہے, آپ کو آمنہ کے لال کو فالو کرنا ہے, ان کو فالو کرنا نہیں ہے آپ کو. اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں, جن کے اندر بھی یہ گندگی آ گئی ہے, جن کا نفس بھی اس کا غلام بن گیا, توبہ کرو, اللہ سے معافی چاہو. بھائی ہماری آخرت برباد نہ ہو جائے. یہ 4 دن کی دنیا ہے, مسلمان کے لیے دنیا امتحان گاہ ہے. ہمیں آخرت میں جا کر حساب دینا ہے. ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے, ہمارا رزلٹ محشر میں نکلنے والا ہے. جب دفتر کھلے گا, گناہ 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 گناہ, بدکاری, حرام کاری, شرارت, ضلالت نکلے گی. اللہ کی قسم, آخری بات سن لو مسلمانوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی مسلمان ظلمن کسی مسلمان کا گلا پکڑ لے, گلا پکڑ لے, گلا, رسول اللہ نے فرمایا بروز محشر میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا, میں اس کو نہیں بخشواؤں گا, میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جاؤں گا. اللہ اکبر. جو ظلمن گلا پکڑ لے اس کا یہ حشر ہو رہا ہے, جس کی پوری زندگی فتنوں میں, شرارت میں, ضلالت میں, لڑائی میں, جھگڑے میں, حرام کاریوں میں, بدکاریوں میں, زنا میں, چوری میں, شراب میں, عیاشی میں, عیش و عشرت میں, رات بھر ننگے ننگے فلمیں فیس بک, یوٹیوب, واٹس ایپ پہ دیکھنے میں گزر رہی ہے. اس کا حشر کیا ہوگا؟ اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں, توبہ کرو. تم آقا کی امت ہو, اپنے کردار سے مدینے والے مصطفیٰ کو یاد دلا دو. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ.